بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون سے کام ہیں جو ہم اپنی معمول کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہی کام ہمارے رزق میں تنگی یا پریشانی کی وجہ بنتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ بھئی کوئی ایک آدھا پوائنٹ رہ جائے اور وہی آپ کے رزق میں تنگی اور پریشانی کا باعث بنے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گناہوں کا زیادہ ہونا، یا جان کر گناہ کرنا، یا گناہوں سے توبہ نہ کرنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنی غلطی پر اگر کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی جو تم کرو گے وہ تمہارے ہی اعمال کا صلہ ہے۔ مطلب ہم جو آج بیج بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے، اور پھر اللہ رب العزت سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں بنتا کہ بھئی ہم کریں، ہمارے اللہ رب العزت نے رزق تنگ کر دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آ جاتا ہے نمازوں میں غفلت کرنا، یہ جان کر نمازیں چھوڑ دینا۔ اب جو شخص نمازوں کو فوت کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، 5 وقت کی نماز قضا کر رہا ہے، تو اس کے رزق میں برکت اڑ جائے گی۔ صرف برکت نہیں اڑے گی، اس کے جو اور معاملات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھی نماز کا چھوڑنا صرف روحانی نقصان نہیں دیتا، بلکہ نماز کا چھوڑنا رزق کی بندش، برکت کا ختم ہونا اور دعاؤں کا رد ہونا جیسے نتائج بھی لاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم کیا کہتے ہیں ہم دعا مانگ کے تھک گئے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہوں گی، نمازوں میں غفلت ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت ہماری دعائیں کیسے سنیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ بھی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے رزق کا حرام طریقوں سے حاصل کرنا۔ مثلاً وہ کیسے اگر آپ کسی سے سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دہی کرتے ہیں، کاروبار میں کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، یا آپ وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا وہ بزنس کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت جس سے ہمیں منع کر رہی ہے، تو یہ رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آپ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمائیں گے، تو یہ جیسے آپ کمائیں گے نا، اسی طریقے سے آپ کا پیسہ پانی کی طرح غرق ہوگا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ نے کوئی پیسہ کما لیا 2 نمبر طریقے سے، تو اللہ رب العزت وہی پیسہ آپ کا اس جگہ پہ ضائع کریں گے، جیسے کوئی آپ کے گھر میں بیماری بھیج دیں گے، کوئی وہ پیسہ آپ کا چوری ہو جائے گا، کہیں گر جائے گا، کہیں آپ کی ڈکیتی پڑ جائے گی۔ پیسہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ لیکن یہ جو آپ نے گناہ کیا ہے، یہ آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے رزق میں شکر ادا نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے نصیب میں رزق لکھا تھا، اس پر ہم ناشکری کرتے ہیں، اس پر راضی نہیں رہتے۔ ہم نے 2 وقت کا کھانا کھایا ہے، لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں جس نے 3 ٹائم کا کھانا کھایا ہے۔ اگر ہم نے دال کھائی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں جس نے چکن کھایا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ہمارے سے نیچے بھی ہے جس نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، یا جس نے کوئی روٹی باسی کھائی ہے یا رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی ہے۔ مطلب کہ اللہ رب العزت سے ہر چیز میں ناشکری کرتے ہیں، کوئی کام بھی ہو جائے ناشکری، چڑچڑاپن، یہ رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ بھی اللہ رب العزت کا ہر حال میں، ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، کوئی انبن ہو گئی، تو ان سے رشتے ہی ہم مرنے دم تک ختم کر دیتے ہیں۔ یا تو ہم ملتے ہیں جنازوں پہ ملتے ہیں، یا ہم کچھ تو ایسے ہیں جنازوں پہ بھی نہیں ملتے۔ قطع تعلقی کرنے سے رشتہ داروں سے اللہ رب العزت رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے توکل میں کمی، صرف اسباب پر بھروسہ کرنا۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم سوچتے ہیں میں دکان پہ گیا ہوں، میں نے اپنی محنت کی ہے، میں نے 10-12 گھنٹے دکان پر بیٹھا ہوں، یہ اب مجھے اس کا پھل ملے گا، اس کا یعنی کہ ہمیں انعام ملے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کبھی یہ ایک سرکل ہے جو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اگر ہم اسباب پورے کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں توکل کرتے ہوئے رزق دیں گے۔ نمبر 7 پر جو پوائنٹ آ رہا ہے بہت زیادہ اہم ہے، یہ بہت زیادہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے، مسلم اور نان مسلم جو بھی ہیں سب میں عام ہو رہا ہے۔ یہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، یہ والا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی کرنا یا فحاشی پھیلانا۔ فحاشی کا پھیلانا، فحاشی کرنا یہ نہیں ہے کہ بھی آپ زنا کر رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ فحاشی نہیں ہے۔ فحاشی تو وہ ہے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روک دیا، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، دل و دماغ کا گناہ، یہ فحاشی ہے جب اللہ رب العزت نے روک دیا ہے۔ کبھی آپ کے لیے عورت نامحرم ہے تو آپ نے اسے نہیں دیکھنا، تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو آنکھ کا زنا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور اگر آپ چل کر اپنے پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پاؤں کا گناہ ہے۔ قیامت کے دن کل کو ہماری زبان نہیں بولے گی، جو اعمال ہم نے اپنے جسم کے حصے سے کیے ہوں گے نا، وہ جسم کا حصہ خود بولے گا، یا اللہ یہ بندہ یہ مجھے یہاں پہ لے کے گیا تھا، اس نے مجھے یہ کام کروایا تھا۔ ہماری زبان کو تالا لگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فحاشی سے بچیں۔ اللہ رب العزت فحاشی پھیلانے والے کو، کرنے والے کو اس کے رزق میں سے تنگی کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں تنگی و پریشانی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 پر آتا ہے جی والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 9 پر ہے جی مال میں زکوٰۃ نہ دینا۔ نمبر 10 ہے صدقہ اور خیرات سے گریز کرنا۔ نمبر 11 پر آتا ہے جی توکل میں کمی کرنا، اللہ رب العزت پر بھروسہ نہ رکھنا۔ نمبر 12 پر ہے جی تقدیر پر ناراض رہنا، تقدیر پر راضی نہ رہنا، اللہ کے فیصلے سے ناراض رہنا۔ یہ دنیا کا ایک سرکل ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو دے کے آزمایا ہے اور کسی کو لے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمائیں گے، کسی کو کم دے کے آزمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا اس دنیا میں امتحان ہے۔ اگر سب کو زیادہ دے دیں تو چھوٹے کام کون کرے گا؟ اور اگر اللہ رب العزت سب کو کم دیں، کسی سے کھینچ لیں، تو یہ دنیا مشکل ہو جائے گی، یہ چلے گی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے رزق تھوڑا یا زیادہ ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کے جو تقدیر لکھی ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کبھی اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے، جو میرے نصیب میں لکھا ہے، اللہ رب العزت نے بہتر لکھا ہے۔ اگر ہم تقدیر پر ناراض رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں پریشانی اور تنگی کر دیں گے۔ نمبر 13 پر ہے جی رزق میں برکت کی دعاؤں سے غافل رہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم اگر اپنے کام بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت بھی کر رہے ہیں، اگر رزق میں پریشانی اور تنگی پھر بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم بیٹھ کر دعائیں کریں، یا اللہ مجھے میرے مال میں برکت دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ مجھے حلال اور پاکیزہ مال دے دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے برکت کے لیے۔ آج ہم مسلمان دعاؤں سے بہت ہی زیادہ دور نکل گئے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، قاری صاحب کو بلا لو، قاری صاحب دعا کر دیں گے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں خود کرنے کے اور کچھ ہوتے ہیں قاری صاحب کے کرنے کے۔ ہم ہر چیز ملبہ قاری صاحب پر ڈالے نہ رکھیں۔ اس کے بعد نمبر 14 پر آتا ہے جی خواتین کا پردہ چھوڑ دینا۔ جب خواتین پردہ کرنا چھوڑ دیں گی تو اس سے رزق میں، آپ کے رزق میں تنگی اور پریشانی ہوگی، آپ کے گھر کے مسائل خراب ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 15 پر آتا ہے جی گھر میں ٹی وی، میوزک اور فحاشی کا عام ہو جانا۔ نمبر 16 نکاح میں تاخیر کرنا، نکاح میں دیر کرنا۔ نمبر 17 پر آتا ہے جی گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہ والا پوائنٹ ہے، گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اسے ہم بہت ہی زیادہ لائٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں جی یہ تو میرا کام ہے، میں جانوں اور میرے گھر والے جانیں۔ لیکن اگر ہم گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی ہمارے رزق میں پریشانی کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیے گا رزق جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کے نصیب کا نہیں ہوتا، جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، یا آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، رزق ان کے نصیب سے بھی ہوتا ہے۔ کما کے آپ لا رہے ہوتے ہیں لیکن نصیب ان کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ان پر بھی خرچ کریں، ان کے حقوق پورے کریں۔ نمبر 18 پر آتا ہے جی روزگار میں حلالی محنت سے گریز کرنا۔ مطلب جی محنت تو ہم کرتے ہیں لیکن حلال نہیں کرتے، حرام محنت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ منشیات بیچنا، 2 نمبر کام کرنا، ناجائز کام کرنا، زنا کے اڈے چلانا۔ محنت تو ہم کر رہے ہیں لیکن حلال محنت نہیں ہے۔
تو پھر یہ حرام محنت ہو جائے گی، اس سے رزق آپ کا حرام ہو جائے گا، رزق بھی حرام ہوگا، برکت تو پھر خیر ہوگی نہیں نا آپ کے رزق میں، برکت اڑ جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 19 پر آتا ہے جی دنیا کی محبت میں گم ہو جانا، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جانا، دنیا کو فرسٹ نمبر پر رکھنا اور جو آخرت ہے اسے بھول جانا۔ سورۃ التکاثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ مال و دولت کی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ رب العزت آیت میں ارشاد فرماتے ہیں تم نے اپنا دن کس طرح گزارا، اگر ہم اپنے دن کو ہی دیکھ لیں نا، دن کس طرح کا لے کے چل رہے ہیں، تو اسے ہماری آخرت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہماری دن کس میں گزرا ہے؟ سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، یاروں میں، دوستوں میں، گھر والوں میں، بیوی میں، بچوں میں، یہ ہمارا دن گزر گیا۔ ہم نے اگر اس دن میں اللہ رب العزت کو نہیں یاد کیا، ہم نے نمازیں اپنی فرائض نہیں پورے کیے، تو اس آیت کا یہ مطلب ہے تم نے مال و دولت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، اور ایک دن موت تو آنی آنی ہے۔ نمبر 20 پر ہے جی امانت میں خیانت کرنا۔ نمبر 21 پر ہے حلال اور حرام میں فرق نہ رکھنا، کاروبار میں بھی اور اپنی ازواجی زندگی میں بھی حلال اور حرام میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ میں یہ دوبارہ بتا رہا ہوں، کاروبار میں بھی، اپنے بزنس میں بھی، اگر آپ جاب کر رہے ہیں جاب میں بھی، اور جو آپ کی ازواجی زندگی ہے اس میں بھی حلال اور حرام کا فرق رکھنا، اس سے رزق میں تنگی اور پریشانی بڑھ جاتی ہے اگر ہم حرام کی طرف جاتے ہیں تو۔ نمبر 22 پر آتا ہے جی وعدہ خلافی کرنا۔ نمبر 23 پر آتا ہے ہمسائے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ جس طرح ہر جو ہماری زندگی میں ہمارے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہم سے منسلک ہوتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ہم بھائی کو دیکھ لیں، ہم اپنے بہن کو دیکھ لیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، اسی طرح ہمسائے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور انہیں ادا نہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ نمبر 24 پر ہے جی تجارت یا کام میں ایمانداری نہ ہونا۔ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ اگر ہم جاب پہ ہماری 6 گھنٹے کی جاب ہے تو ہم 5 گھنٹے میں آ جاتے ہیں، تو یہ کاروبار یا تجارت میں ایمانداری نہیں ہے، یہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 25 پر ہے جی بے صبری اور ہر وقت شکایت کرنا۔ ایک تو ہم کوئی کام کریں، اس کا ہم چاہیں کہ اس کا انعام جلدی سے نکل آئے، جلدی آ جائے، ہم نے آج کاروبار کیا تو کل ہمیں اس کا پھل چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح تھوڑا صبر کریں، اور ہر وقت شکایت نہ کریں۔ اگر وہ کام غلط ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہمیں اس سے سکھا دیا، یا اللہ تو نے ہمیں تجربہ دے دیا۔ نمبر 27 پر ہے جی اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ یہ پوائنٹ اس لیے آخر میں رکھا ہے کہ یہ جو اوپر جتنے بھی اعمال ہیں نا، ہم ان کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ڈیلی معاملات کو دیکھیں، منتھلی معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے ویکلی معاملات کو دیکھیں، کیا میری ماں سے رشتہ ٹھیک ہے؟ کیا میں ماں کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میرا حبیب، میرا نبی مجھ سے راضی ہے؟ کیا میرے بیوی بچے کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ یا کوئی میری بہن کو شکایت تو نہیں ہے؟ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اور میں اپنے ذکر تسبیحات جو مجھ پر فرائض ہیں، میں وہ فرائض پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر رہا ہوں؟ آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے، اس سے آپ کے رزق میں تنگی اور پریشانی بھی دور ہوگی، آپ کی جو زندگی ہے اس میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کے جو قریبی رشتے ہیں یا کوئی بھی رشتے ہیں وہ آپ سے راضی ہوں گے، آپ ان سے راضی ہوں گے، اللہ رب العزت ڈائریکٹ آپ سے راضی ہوں گے، اور اسی طرح آپ کے رزق میں تنگی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ان سب کاموں کو چھوڑنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے رزق میں سے تنگی اور پریشانی دور کر دیں گے۔ لیکن کچھ اعمال اور وظائف ہوتے ہیں جو رزق میں برکت اور آپ کی زندگی میں خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹے چھوٹے اور مختصر سے وظائف بتائے ہیں، اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اور وظائف کو اگر آپ اپنی زندگی میں کر لینا، بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت دیں گے، آپ کے مال میں برکت دیں گے، آپ کے مال میں کثرت دیں گے۔ یہ جو ویڈیو ہے چھوٹے چھوٹے اعمال اور وظائف کی، میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال رہا ہوں، جا کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یا ان کے رزق میں برکت نہیں ہے، یا ان کے رزق میں بندش ہے، تو لازمی شیئر کریں ان کے ساتھ، اور یہ بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے، ان میں سے بتائیں آپ کون سے ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو آنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور اپنے بھائی کو دبا کر سپورٹ کریں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔